الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز اور معزز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج آپ تمام کے سامنے اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رمضان المبارک کی منصوبہ بندی، یعنی کہ رمضان المبارک کی پلاننگ کس طرح سے کی جائے، اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں اپنے مقررہ وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ بات کا آغاز میں ایک کوٹ سے کرنا چاہوں گی جو کہ سوامی وویکانندا کا کوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو جو بوند ہوتا ہے جب وہ کسی کے صاف ہاتھ پر گر جائے تو وہ پانی پینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہی بوند اگر کسی گٹر میں گر جاتا ہے تو اس کی ویلیو اس قدر گر جاتی ہے، اس کی قیمت اس قدر گر جاتی ہے کہ آپ اسے اپنے پیر تک نہیں دھو پاتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک گرم سے سرفیس کے اوپر گرتی ہے تو فوراً سے جو ہے ایواپریٹ ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کا سٹیم بن جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں رہتا اس بارش کے قطرے کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک لوٹس کے پتے کے اوپر گر جاتا ہے تو پھر وہ شائن ہونے لگ جاتا ہے، لیکن وہی بارش کا قطرہ اگر کسی آئسٹر کے اوپر گر جاتا ہے تو پھر ایک پرل کی شکل جو ہے گویا کہ وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بتاتے ہیں اس میں آخر میں کہ قطرہ وہی ہوتا ہے، لیکن اس قطرے کا وجود اور اس کی قدر اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کس سے منسلک ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے بات کا آغاز میں نے اس کوٹ سے اس لیے کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ 9 سے 10 دنوں میں انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ سایہ فگن ہونے والا ہے یہ مہینہ ہم پر، اللہ تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے، آمین۔ یہ مہینہ ہم پر جو ہے سایہ فگن ہوتا ہے، مجھ پر بھی ہوگا، آپ پر بھی ہوگا، لیکن یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ بارش کا قطرہ جو ہم پر جو گر رہا ہے اس سے ہم جو ہے موتی بناتے ہیں، یا پھر جو ہے گٹر کی طرح جس طرح پانی گر جائے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس طریقے سے وہ ہو جائے، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے شہر مبارک کے نام سے بھی کہیں اسے یاد کیا گیا ہے، شہر عظیم کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، کبھی اس کو شہر صدقہ بھی کہا جاتا ہے، شہر صبر بھی کہا جاتا ہے، مختلف ناموں سے جو ہے اس شہر کو یعنی کہ اس مہینے کو جو ہے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، یعنی کہ یہ مہینہ اتنا مقدس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ یہ مہینہ جو ہے ان پر سایہ فگن ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی دن اور تاریخیں یاد رکھنے کا اتنا اہتمام کرتے جتنا کسی اور مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ آج اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے کہ شعبان کی کون سی تاریخ ہے تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کے ڈیٹس یاد رہ جاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کا انتظار کرتے اور کاؤنٹ کرتے کہ کتنے دن باقی ہیں، کہ جو ہے 10 دن باقی ہیں، 9 دن باقی ہیں، 8 دن باقی ہیں، انتظار کرتے کہ کب رمضان المبارک کا مہینہ نازل ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی وہ مجھ پر اور آپ میں نظر نہیں آتی۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے اس کے متعلق رکھنے کی کوشش کروں گی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جو برکتوں والا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ تمہاری خطائیں معاف کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بڑی بہترین بات، بڑی پیاری بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے ہر جگہ سے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ بڑھ کر اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں، اور ایسا مہینہ ہے جس میں تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھل جا رہے ہیں، تو تصور کیجئے کہ مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے اور کتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اگر ہم اس مہینے کا صحیح طور سے جو ہے استعمال کریں۔ پھر اس مہینے کی فضیلت کو آپ اس بات سے جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی کے اگر چھوڑ دیتا ہے
یعنی کہ بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی ریزن کے اگر انسان جو ہے رمضان المبارک مہینے کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ تا عمر بھی روزے کی تلافی کرنے کے لیے روزہ رکھے تب بھی وہ اس ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک کے مہینے میں رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ, تصور کیجئے کتنی بڑی بات کہی گئی. انسان کی جو ہے ایوریج عمر کتنی ہوتی ہے آج کے زمانے میں؟ 60 سال 70 سال یہ انسان کی ایوریج عمر ہے. یہ 60-70 سال تک بھی انسان روزانہ روزہ رکھے تو کہا گیا وہ ایک روزہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا ہوتا ہے اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم اس کو جو ہے کھونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایک روزہ بھی کھو دیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک ایک قدم پہ نازل ہو رہی ہے, کیا ہم وہ ایک قدم کی بھی رحمتوں کو کھونا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں کھونا چاہتے تو اس کے لیے رمضان کی منصوبہ بندی کرنا, اس کے لیے پلاننگ کرنا, رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا یہ نہایت ضروری ہوتا ہے. اس کی پلاننگ سے پہلے جو ہے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر آخر کیوں سایہ فگن ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ 12 مہینے جس میں ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ چنا ہے کہ یہ مہینے میں جو ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے انسانوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ نازل ہوتی ہیں. کیوں؟ یہ دراصل تربیت کا مہینہ ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے. جس طریقے سے جو ہے ہر انسان کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے کچھ ٹریننگ کی. آپ کوئی اسکل اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بیہیویئر اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو انسان ٹریننگ کے ذریعے سے گزرتا ہے, کلاسز لیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ٹریننگ جو ہے اس پورے سال میں سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخلص کر لیا. کس چیز کے لیے؟ کہ انسانوں کی تربیت ہو سکے, مسلمانوں کی ٹریننگ ہو سکے, ان کے ایمان کی افزوئی ہو سکے, ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو سکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے متعلق جو ہے اتنی بڑی بات کہی. اس مہینے میں ٹریننگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ میکسویل مالٹس جو ہے ایک کتاب سائیکو سائبرنیٹکس میں ایک کانسیپٹ پیش کرتا ہے جسے 21 ڈے تھیوری کہا جاتا ہے, جو آپ میں سے کئی سارے لوگ جانتے ہوں. 21 دن کی تھیوری. کیا ہے یہ 21 دن کی تھیوری؟ کہ اگر انسان کوئی اچھی عادت اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, کوئی اچھا اسکل اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو منیمم اس کو 21 دنوں کی ضرورت ہوگی وہ اسکل کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے. رمضان المبارک کے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 سے 30 دن ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اس چیز کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریے کہ کیسا 21 دن تک انسان لگاتار ایک ہی کام کرتا چلا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا, وقت پہ نمازوں کی ادائیگی کرنا, فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی ادائیگی کرنا, دعاؤں میں بڑھوتری کرنا, ہر چیز رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ کس قدر بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ٹریننگ انسان کو کنٹینیوس اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کے بعد اس چیز کو انسان جو ہے کنٹینیوسلی کرتا رہے اور کنٹینیوسلی جو ہے اس فلو میں انسان آ سکے. دنیا کی کوئی بھی ٹریننگ اگر آپ لے لیں تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہوتی ہے منصوبہ بندی یا پھر اس کے لیے پلاننگ کرنا. ابراہم لنکن کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو کہ 16 پریزیڈنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, اور جو ہے جس نے غلامی کے خاتمے میں جو ہے بہت اہم کردار ادا کیا تھا, اور اس کا نام ہم بارہا سنتے ہیں. اس کا ایک کوٹ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 6 گھنٹے دیں گے ایک درخت کو کاٹنے کے لیے تو 4 گھنٹے میں اپنی جو ایکس ہوگی اس کو شارپ کرنے میں صرف کر دوں گا. تصور کیجئے آپ, کام صرف جو ہے ایک ٹری کو کاٹنا ہے, ایک درخت کو کاٹنا ہے, لیکن وہ 4 گھنٹے اس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ کہیں گے کس چیز کے لیے؟ شارپ کرنے کے لیے, کہ پورے طریقے سے ایکس شارپ ہو جائے اس کے بعد وہ کاٹ سکیں. اس کو اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو جس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ہم پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے, یہ تیاری نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے رمضان کے مہینے میں, جب آئے گا تب دیکھا جائے گا کہ اگر ہم جو ہے تصور رکھیں گے تو رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا, چلا جائے گا اور ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے پلاننگ کی, صحیح طور پر منصوبہ بندی کی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ رمضان مبارک کا صحیح فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا. اب پلاننگ کے لیے چند گائیڈ لائنز کا ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے, جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. سب سے پہلا گائیڈ لائن پلاننگ کے متعلق یا منصوبہ بندی کے متعلق یہ ہے کہ پلاننگ رمضان سے پہلے کی جاتی ہے, رمضان کے مہینے میں رمضان کی پلاننگ نہیں کی جاتی. کہ آج جو ہے رمضان کا آغاز ہو گیا, پہلے روزے میں ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آگے ہم 30 دنوں میں کیا کریں گے, 29 دنوں میں کیا کریں گے. یہ پلاننگ نہیں ہوتی. پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے کے لیے ابھی 9 سے 10 دن باقی ہیں, یہ 9 سے 10 دن میں پلان کروں گی کہ میں آخر رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہتی ہوں. دوسرا گائیڈ لائن یہ ہے کہ رمضان کی جب ہم پلاننگ کریں گے تو ایک جامع منصوبہ بندی کریں گے, ہر چیز کا پلان کریں گے. کس چیز کا؟ پہلی چیز اس میں جسمانی صحت جو ہے آپ خیال رکھیں گے, جسمانی پلاننگ بھی کریں گے کہ سحری میں کیا کھانا ہے, کس طریقے کے کھانے ہمیں افطاری میں کھانا ہے, کس طریقے کے کھانے ہمیں اوائڈ کرنا ہے, کیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, کیسے اپنی طاقت کو بڑھا کے رکھنا ہے رمضان کے مہینے میں. ان چیزوں کا جو ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں پلاننگ کے وقت جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا.
دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے مینٹل پلاننگ، یعنی کہ ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو پلان کرنا ہوگا. کیا پلان کرنا ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی غلط بات کہے، تو تم کیا کہہ دو ان کو کہ بھائی میں روزے سے ہوں. یہ پلاننگ کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے سے، جہاں آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو بول لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے کوئی غلط بات میں نہیں سنوں گی، نہ کوئی غلط چیز دیکھوں گی. اب سے آج سے اس کی پلاننگ شروع ہوتی ہے، تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی غلط بات، کوئی لغو بات، کوئی بیکار بات، کوئی فحش بات نہ ہماری زبان سے نکلے گی، نہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، اور نہ ہی ہمارے کان جو ہے ان چیزوں کو سنیں گے. تیسری چیز جو ہمیں ہے وہ ہے علمی پلاننگ بھی کرنا، علمی منصوبہ بندی. کہ رمضان کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا، کہ تم پڑھو، اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یہ چیز کہی گئی. تو رمضان کے مہینے میں علم کی پلاننگ بھی کرنا ضروری ہے کہ قرآن کا کتنا حصہ میں پڑھوں گی، کتنا جو ہے میں غور و فکر کروں گی، کتنا میں تدبر کروں گی، کتنا جو ہے میں دعاؤں کو یاد کروں گی. ان چیزوں کی پلاننگ کرنا بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں ضروری ہوتا ہے. یہ دوسرا گائیڈ لائن ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی منصوبہ بنائیں تو حقیقت پسندانہ منصوبہ بنائیں. ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم ایسا منصوبہ بنا رہے ہیں جو رمضان میں پورا ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں پورے 30 پارے قرآن کے میں یاد کر لوں گی. کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ممکن کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم یہ بھی سوچیں کہ کئی ساری ذمہ داریاں ہیں ہماری، ان ذمہ داریوں کے ساتھ کیا وہ چیز ہو سکتی ہے. تو ایسا منصوبہ بنائیں، ایسا پلان بنائیں کہ جو پلان جو ہے ریئلسٹک ہو، یعنی کہ جو پلان حقیقت پسندانہ بھی ہو. نہیں کوئی بات نہیں. تو یہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہم کیا کیا پلاننگ کریں گے، چند نکات میں آپ کے سامنے اس کے متعلق رکھنے کی کوشش کروں گی. پہلی چیز جب ہم پلان کر رہے ہیں تو پہلی چیز جس کی ہمیں پلاننگ کرنی ہے وہ ہے عبادت کی پلاننگ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نیک کام کرے گا تو وہ دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر اجر پائے گا. اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض عبادت کرے گا تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ 70 فرائض، 70 ٹائمز نارمل دنوں سے زیادہ ثواب اس شخص کو ملے گا جب وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی فرض عبادت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کی امپورٹنس کو آپ اس بات سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سارے گناہ جو اس نے اس سے پہلے کیے ہوں. پھر فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، کھڑے ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سارے گناہ جو اس نے اس سے پہلے کیے ہوں. کتنی بڑی بات کہی گئی عزیز سامعین کرام. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے اس مہینے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گناہ معاف ہو جائیں. تصور کیجئے میں اور آپ کتنے غلط کام نہیں کرتے، کتنے گناہ نہیں کرتے، صبح سے شام تک جانے انجانے میں کتنے غلط کام ہم سے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ تم روزہ رکھو، احتساب کے ساتھ قیام کرو، احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. اتنی بڑی بات جب کہی گئی تو عبادت کی پلاننگ کرنا لازماً ہمارے لیے ضروری ہے. اب پلاننگ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ عبادتوں میں آتی ہے ہماری نماز. نماز وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ان دونوں کے درمیان سپریٹ کرنے والی کوئی چیز ہے تو پھر وہ نماز ہے. نماز کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنا کفر جو ہے اس انسان کے اندر موجود ہے. اتنی بڑی بات کہی گئی. تو ہم رمضان کی پلاننگ میں یہ طے کریں کہ اگر ہم جلدی میں عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ صرف فرض کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے تسلی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے فرض کی نماز پڑھ لی، لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہماری تربیت کے لیے، آ رہا ہے ہماری ٹریننگ کے لیے، تو ہم جو ہے ایک سٹیپ آگے بڑھیں کہ ہم جو ہے فرض کی نمازیں وقت پر ادا کریں گے. ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو رہا ہے اور آخری وقت میں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ اول وقت میں نماز کو ادا کریں گے. اب اول وقت میں نماز ہوگی تو اگلی چیز کیا ہے کہ ہم فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی ادائیگی کریں گے. سنتیں موقعہ دن کی کتنی ہوتی ہیں؟ 12 سنتیں ہوتی ہیں. صبح فجر کے 2،
ظہر کے 4 اور 2 ملا کے 6, عصر کے اس کے بعد نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد جو مغرب کی ہوتی ہیں 2 اور عشاء کی ہوتی ہیں 2, کل ملا کر ہوتی ہیں 12 سنت موقدہ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے عام دنوں میں جو انسان 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں جو ہے ایک درخت جو ہے اس کے نام کا جو ہے کھلایا جاتا ہے. تو تصور کیجئے کہ وہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی اس شخص کے لیے کہ جو انسان جب جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا کہ اس کا جو گھر ہے جنت کا وہ ہرا بھرا اور کئی سارے پیڑ وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ اس کے بدلے ہیں جو انسان اس دنیا میں جو ہے 12 سنت موقدہ ادا کر رہا تھا. تو ہم اس چیز کی ٹریننگ کریں اس مہینے میں کہ ہم 12 سنت موقدہ ادا کریں گے. پھر اس کے بعد آتے ہیں نفیل کی نمازیں. تراویح کی نماز, ہم پوری تراویح کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں گے, اور جلدی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا ہوتا ہے. اب قیام لمبا ہے اور ہمیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہیں, صورتیں زیادہ یاد نہیں ہیں, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے, چھوڑ ہی دیں گے کیونکہ ہم قیام لمبا نہیں کر سکتے؟ نہیں, جتنا یاد ہے اتنے میں ہی ہم جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اگر مسجد تراویح کے لیے جا رہے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھنے کی بھی عادت ڈالیے تاکہ وہ بھی ایک نفیل کا ثواب, کیونکہ نفیل کا ثواب فرض کے برابر کہا گیا. پھر اس کے بعد تراویح کی ادائیگی ہوگی. رات کو جو ہے قیام اللیل کا جو وقت ہوتا ہے تب اس میں بھی تہجد کی نماز ہم پڑھیں, کچھ زیادہ قیام اللیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں, اس کی بھی پلاننگ کریں. دوسری چیز عبادتوں میں جاتی ہے وہ ہے قرآن. قرآن وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو قبر تک میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی اگر ہم نے اس دنیا میں قرآن کا ساتھ نہ چھوڑا. تو اس قرآن سے اگر رابطہ پیدا کرنا ہے, تعلق پیدا کرنا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے اس قرآن کو کھولنا ہوگا, پڑھنا ہوگا. رمضان کے مہینے میں یوں ہوتا ہے کہ وہ جو کتابیں ہماری طاقوں میں بند کر کے رکھی گئی ہوتی ہیں, جس پہ دھول جم گئی ہوتی ہے, وہ پوری دھول صاف کی جاتی ہے, اور رمضان کے مہینے میں ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں. ہم اس مہینے اس رمضان سے پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں, اس بات کا ارادہ کر لیں کہ یہ رمضان میں جو بدلاؤ میں اپنی زندگی میں لاؤں گی, زندگی بھر اس چیز کو فالو کریں گی. اگر میں قرآن پڑھنے کا آغاز کر رہی ہوں, قرآن کو روزانہ پڑھ رہی ہوں رمضان کے مہینے میں, تو رمضان ختم ہوتے ہی جو ہے عبادتیں کرنا, قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گی, بلکہ اسی عادت کو کنٹینیو کریں گی, کیونکہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ مجھ پر سایہ فگن کیا ہے. اب جب قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے تو اس میں جو ہے عورتیں اور لڑکیوں کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے حیض کا مسئلہ آتا ہے, جس میں حیض کی حالت میں جو ہے قرآن کے قریب نہیں جایا جاتا. تو اگر ہم یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم کم سے کم ایک قرآن کا دور مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ رمضان سے پہلے ہی پلان کر لیجئے کہ جو ہے اتنے میرے روزے چھٹنے والے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے 30 دنوں میں 30 پارے نہیں ہو سکتے مکمل, کیونکہ اس میں سے کسی کے 5, کسی کے 3, کسی کے 7, کسی کے 10 دن جانے والے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پلان کریں کہ ہم دن میں 2 سے جو ہے جتنا بھی ہر کوئی جو ہے اپنی پلاننگ کے حساب سے پلان کرے کہ ہم اتنا قرآن جو ہے انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس مہینے ہم یہ بھی پلان کریں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کی یاد بھی کرنا ضروری ہے. تو ہم جو ہے قرآن کی کوئی ایک سورت ہم چوز کر لیں کہ جو سورت ہم یاد کرنا چاہتے ہیں, سورہ ملک ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ یاسین ہے, کوئی بھی سورہ ہم لے سکتے ہیں. تو ایک سورہ لیجئے اور جو ہے اس بات کو ٹھان لیجئے کہ اس مہینے کے آخر تک میں یہ سورہ حفظ کر لوں گی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے کہ قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اب پورا قرآن مکمل طور پر اگر ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں, تو کم سے کم ہم کچھ صورتیں چوز کر لیں کہ جو صورتیں کم از کم ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ صورتوں میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, اس کی تفسیر اور اس کا ٹرانسلیشن جو ہے انشاءاللہ ہم اس رمضان میں پڑھنے کی کوشش کریں گے, وہ پلاننگ بھی اس میں ہو. پھر اس کے علاوہ جو لوگ آلریڈی اس کا ٹرانسلیشن پڑھ چکے ہیں تو تفاسیر کی کئی ساری کتابیں موجود ہیں, تفسیر ابن کثیر ہے, معارف القرآن ہے, فی ظلال القرآن ہے, اور مختلف جو ہے تفسیر کے جو ہمارے تفہیم القرآن ہے, کئی سارے ایسے ہیں جس میں جو ہے تفسیر موجود ہوتی ہے قرآن مجید کی. تو ہم رمضان کے آنے سے پہلے جو ہے قرآن کا کوئی ایک تفسیر کا سیٹ اپنے پاس لے لیں. یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہم دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں قرآن دیجیے, آپ فلاں ہمیں دیجیے. ان سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ پیسہ انویسٹ کر کے قرآن کو اگر ہم خریدیں اپنے ہی سمجھنے کے لیے, اپنے ہی علم کے لیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم پہلے ہی سے پلان کر کے جو ہے کیا پڑھنا چاہتے ہیں وہ چیز بھی ہم خرید کے رکھ لیں. پھر اس کے بعد عبادتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو امپلیمنٹ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری سنتیں ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں, صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنتوں میں سے ایک ہے. ہم میں سے کئی ساروں کو دعائیں یاد ہوں گی, کئی ساروں کو دعائیں نہیں یاد ہوں گی. رمضان کے مہینے میں ہم یہ بھی پلان کریں کہ ہم جو ہے ان اذکار کو یاد کرنے کی
की कोशिश करेंगे। अब अगर पूरे अज़कार हमें याद नहीं है, अब मैं शुरू कर रही हूँ पहले रोजे से, तो मैं क्या करूँ, एटलीस्ट आप देख कर तो पढ़ सकते हैं दुआओं को, तो हम इस आदत को कम से कम अपने अंदर पैदा करें कि हम सुबह और शाम के अज़कार जो है यकीनन चाहे वो देख कर ही हो, लेकिन हम उसकी आदत डाल लें कि हम रमज़ान के महीने से जो है उसका आगाज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो इबादतों में आती है वो है सदका करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहा जाता है कि जब शाबान का महीना आता, रमज़ान का महीना आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस कदर सदका किया करते थे, हवाओं से ज़्यादा तेज़ी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका किया करते थे। आप और मैं तसव्वुर कीजिए, शाबान का महीना जो है आधे से ज़्यादा महीना गुजर चुका है, क्या हमने कोई सदका किया? क्या हम हवाओं से ज़्यादा तेज़ होकर सदका कर रहे हैं? क्या हम आम दिनों से ज़्यादा सदकात कर रहे हैं? नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं कर रहे हैं। अजीज़ सामीन कराम, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात की प्लानिंग करें कि हम रमज़ान के महीने की शुरुआत से पहले भी जो है हम अल्लाह ताला के रास्ते में देंगे, और जब रमज़ान का महीना आएगा तब भी हम अल्लाह ताला के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। और जब अल्लाह ताला के रास्ते में देने की बात आए तो हमारी प्लानिंग में सिर्फ ये ना हो कि जो सिर्फ मांगने वाले लोग आते हैं उनको हमने चंद रुपए दे दिए, ये ना हो, बल्कि जो है रमज़ान के महीने में एक तो ज़कात का जो मद होती है निकालने की, वो हम खुसूसी तौर पर रमज़ान के महीने में इसलिए निकालें क्योंकि एक फ़र्ज़ का सवाब जो है वो 70 फ़राइज़ के बराबर मिल जाता है। तो क्यों ना हम आम दिनों में भी ज़कात निकल सकती है, लेकिन रमज़ान के महीने में अगर आप निकालेंगे तो 70 गुना ज़्यादा सवाब मिल सकता है। चुनांचे वो हम निकालें, और उसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ सदक़ात होते हैं, जैसे कि रमज़ान से पहले इफ्तार किट्स जो है उसका ये होता है, जो एक किट जो है तकरीबन 3000-4000 के करीब होती है मेरे ख्याल से, तो जो है उसको भी जो है हम रमज़ान से पहले, ताकि लोग जो है रमज़ान के महीने में इफ्तारी में लोगों को मुश्किल ना हो, उस बात का आगाज़ जो है रमज़ान से पहले ही से कर लें। फिर इसके बाद दुआ के सिलसिले में भी मैंने आप लोगों से कहा कि जो हम दुआ की भी प्लानिंग करें कि हम कौन सी दुआओं को याद करेंगे और किस तरीके से कौन कौन सी दुआओं को याद करेंगे, उसकी भी मनसूबाबंदी होना निहायत ज़रूरी है। उसके बाद जो आखिरी इबादत की मनसूबाबंदी है उसमें लैलतुल क़द्र आता है। लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ कहा गया कि वो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर रात है। एक दिन से बेहतर, 2 दिन से बेहतर, 3 दिन से बेहतर नहीं कहा गया, 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है कहा गया। 1000 महीने बहुत सारे होते हैं सामीन कराम, तो हम इस बात की प्लानिंग करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कम से कम अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि कब तलाश करो लैलतुल क़द्र को, ताक़ रातों में तलाश करो। कौन सी ताक़ रातें? 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, इन 5 ताक़ रातों में हम पूरी रात जागेंगे। इस बात का हम फैसला करें, घर के जितने भी काम हैं, सहरी के जितने भी काम हैं, हम एक दिन पहले दोपहर ही में उसका इंतजाम कर लें, ताकि हमें अगले दिन बच्चों का टिफिन बनाना है, ये करना है, वो करना है, उसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि लैलतुल क़द्र का कोई एक लम्हा भी हमसे जो है वो ज़ाया हो जाए, तो हम उस दिन जो है जागने की हद्दल इम्कान कोशिश करें। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ जिसके हमें इबादतों की प्लानिंग के बाद जो दूसरी चीज़ की प्लानिंग आती है वो है अच्छे अखलाक की ट्रेनिंग इस महीने में होती है, उसकी प्लानिंग करना भी निहायत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हदीस में है कि अगर कोई तुमसे कहे कि तुमसे कोई लड़े झगड़े तो तुम क्या कहो उनसे कि भाई मैं रोज़े से हूँ। ये महीना अखलाकियात को बढ़ाने का महीना है, लोगों को माफ़ करने का महीना है। जब अल्लाह ताला हमें माफ़ कर रहे हैं तो क्या इंसानों पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को माफ़ करें, दरगुजर करें, चाहे वो अपने हों, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो किसी के साथ गिले शिकवे हों। रमज़ान के महीने में उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये महीना वो है जिसमें शैतान को जकड़ कर बंद कर दिया जाता है। आपके लिए आसानी है इस बात के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अखलाक अपने अंदर डेवलप करें। तो क्यों ना हम इस महीने का सही फ़ायदा उठाएं और जो है लोगों के साथ अपने रिश्ते को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक एसिड टेस्ट जो है बताया जाता है कि अगर आपको मालूम करना है कि आपने किसी सामने वाले शख्स को माफ़ किया है या नहीं किया है, तो उसका एसिड टेस्ट ये है कि अगर कोई आपके सामने उस शख्स के बारे में कोई बात कहता है, कोई अच्छी बात कहता है, और आपके दिल में छोटी सी भी खटक अगर महसूस होती है, तो मान लीजिए कि आपने उस शख्स को माफ़ नहीं किया है। और अगर वो खटक आपको महसूस हो रही है तो इस रमज़ान के महीने में अपने दिल को साफ़ कर लीजिए, पाक कर लीजिए, दिल में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं रखिए, हर किसी को जो है रमज़ान के महीने में माफ़ कर दीजिए। और इस रमज़ान के महीने में गीबत की आदत पे पर्टिकुलरली हम ख़वातीन होने के नाते फोकस करें कि हम जो है इस महीने में गीबत से अपने आप को जितना हो सके दूर रखने की कोशिश करेंगे, और उसी चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि जो चीज़ ये रमज़ान का महीना जो आ रहा है ट्रेनिंग के लिए आ रहा है। तो आप इस बात की प्लानिंग करें, मंसूबा बनाएं कि मैं जानते बूझते गीबत नहीं करूंगी। इतना कि अगर आपके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका नफ्स, आपका जहन आपको कहे कि आपने इस बात का मंसूबा बनाया है कि आप किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कहेंगे। आपका जहन उस पर आपको रोके, आपको टोके और आप रुक जाएं उस चीज़ के लिए। उतनी तैयारी जो है हमें रमज़ान के महीने के आने से पहले जो है
کرنی ہے. پھر اچھے اخلاق میں ایک اور چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے مسکرانا. ایک دوسرے کو, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے کہا گیا. میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں, رمضان کا مہینہ جب آتا ہے, چونکہ ہم صبح میں کھائے ہوئے ہوتے ہیں, افطاری آنے تک حال یہ ہو جاتا ہے کہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ شوہر پر نکلتا ہے, بچوں پر نکلتا ہے, ماؤں پر نکلتا ہے, ہر کسی پر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ ہمیں دینے آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھ رہے ہیں, کسی پر احسان جتانا نہیں ہے, کسی پر پکارنا, چلانا, بولنا کسی کو نہیں ہے. رمضان اور کا روزہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. چنانچہ اس مہینے ہم اس بات کی ٹریننگ اپنے آپ کو ڈالیں کہ چاہے کتنی ہی بھوک لگ رہی ہو, چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو رہی ہو, میں اپنے چہرے پر ایک مسکان رکھوں گی. کیوں؟ کیونکہ مسکرانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہا گیا کہ وہ صدقہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو دوسری پلاننگ رمضان کے مہینے میں جو ہے ہمیں کرنی ہے, اس میں ہے منصوبہ بندی. جو کھانا پکوان وغیرہ کا ہوتا ہے اس کی منصوبہ بندی خواتین ہونے کے ناطے پرٹیکولرلی ضروری ہے یہ چیز کہ ہم رمضان سے پہلے جو ہے جو 30 دنوں کی ہماری کیا افطاری بننی ہے, کیا ہونا ہے, وہ ابھی سے تیار کر لیں. ورنہ یوں ہوتا ہے کہ پہلا روزہ ہوتا ہے, پہلی افطاری ہوتی ہے, اس کے فوراً بعد دماغ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے, اگلے دن پکوڑے بنانے ہیں, آلو کے بنانے ہیں, پیاز کے بنانے ہیں, فلاں بنانے ہیں. یہ چیز ذہن کو آپ رمضان کے مہینے میں اس چیز پر ڈالیں ہی نہیں. رمضان سے پہلے پوری لسٹ تیار کر لیں گے, ٹھیک ہے فلاں دن میں یہ چیز بناؤں گی, یہ چیز بناؤں گی, یہ چیز بناؤں گی, افطار کی دعوتیں بھی رکھنی ہے تو یہ دن رکھنی ہے, یہ دن رکھنی ہے, یہ کام کرنے ہیں. رمضان سے پہلے اس چیز کی پلاننگ کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں جو ہے آپ ایک منٹ بھی جو ہے ضائع نہ کریں ان دوسرے کاموں کے لیے. اس چیز کا ہم خصوصی طور پر خیال رکھیں. اگر کوئی چیز بنا کر فریز کر سکتے ہیں, فریج پہ رکھ سکتے ہیں, تو اس چیز کو اب کریں. یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تب ہم سموسے بنا کر فریز تب کر رہے ہیں, یہ نہ ہو, بلکہ اس سے پہلے ہی جو چیزیں بنا کر رکھنی ہے وہ پلاننگ جو ہے وہ پہلے ہی ہو جائے. پھر اس میں ایک اور پلاننگ جو آتی ہے وہ ہے شاپنگ کی پلاننگ کرنا. عید کا دن کی جو شاپنگ ہوتی ہے عموماً ہر گھر میں یہ دیکھا جاتا ہے, اور آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی دیکھیے کہ ابھی بھی اگر آپ دکانوں کو جائیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا نا تب نیا اسٹاک آ رہا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا طریقہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی چیزوں کو خرید لیں گے. ہم سوچیں گے کہ جو ہے جو نیا فیشن ہے, جو نیا ٹرینڈ ہے وہ رمضان ہی میں آ رہا ہے, تو کیا ضروری ہے کہ عید میں نیا ٹرینڈ, نیا فیشن والا ہی ہو, بھلے ہی ہماری جو ہے رمضان کے لمحات چلے جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا ایک روزہ زندگی بھر اگر آپ اس کا ریپلیسمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں کر سکتے. تو کیا آپ اس چیز کو کھونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں ہے تو اب پلاننگ کریے. اب جو ویکینڈ آ رہا ہے, یہ ویکینڈ ہے, اگلا ویکینڈ ہے, ہم جائیں گے, شاپنگ کرنی ہے, عید کی شاپنگ ہے, سلائی کے لیے کپڑے ڈالنے ہیں, چوڑیاں خریدنی ہے, جویلری خریدنا ہے, جو بھی کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے رمضان کے مہینے سے پہلے جو ہے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ایک اور چیز کی پلاننگ جو کرنی ہوتی ہے وہ ہے جو قرض اگر ہم پر کسی کا ہے تو ان قرض کو بھی جو ہے ہم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ادا کر لیں گے. اگر ہم نے کسی کے پاس سے قرض لیا ہے تو رمضان کے مہینے سے پہلے جو ہے اس قرض کو ہم ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. ان تمام چیزوں کی اگر ہم پلاننگ کریں گے عزیز سامعین کرام تو رمضان کے مہینے کا مؤثر طور پر جو ہے صحیح فائدہ ہم اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب جو ہے ہم اس مہینے کا صحیح طور پر پلاننگ کریں. اب آخری چند باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں, ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے, منصوبہ کس طریقے سے کرنی ہے. آخر یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ نے آیت میں تلاوت میں سماعت فرمایا تھا کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو, خدا ترسی کی صفت پیدا ہو. اگر ہم پلان کریں گے تب کہیں جا کر وہ تقوی پیدا ہوگا. پلان نہیں کریں گے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ہم نے پلان نہیں کیا ہے, ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, تو رمضان کا مہینہ آئے گا, چلا جائے گا اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تقوی کی صفت اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا ہے تو اس چیز کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم جو ہے صحیح طور پر پلاننگ کریں. پھر رمضان کے مہینہ کا جو ایک اور ریزن اللہ تعالیٰ جو ہم پر سائے کرتے ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا عادی بنانا چاہ رہے ہیں. منصوبہ بندی اگر ہوگی تب کہیں جا کر آپ نیکیوں کے عادی ہوں گے نا. اگر منصوبہ بنے گا ہی نہیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا کرنا ہے تو عادی ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ عام دنوں میں جیسا رہتے تھے ویسے ہی ہم رمضان کے مہینے میں رہیں گے, ویسے ہی گزر جائیں گے, تو ٹریننگ کہاں اور نیکیوں کے عادی کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینے کے متعلق جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کی ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے, مگر اللہ کا ارشاد ہے کہ روزے کا معاملہ بالکل جدا ہے. روزہ خاص میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عام جو آپ کے جتنے بھی عبادتیں آپ کریں اللہ تعالیٰ اسے 10 سے 700 گنا بڑھا سکتے ہیں, لیکن روزے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی خدا ترسی کے ساتھ, کتنا ڈر کے, کتنی عاجزی کے ساتھ آپ روزہ رکھ رہے ہیں, کتنی عاجزی کے ساتھ آپ رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہے ہیں. یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 700 تو کیا اس سے زیادہ گنا بڑھا کر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے مہینے میں نیکیاں جو ہے عطا کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ غریب اور ضرورت مندوں کا احساس جو ہمارے اندر پیدا کروانا چاہتے ہیں اس مہینے کے ذریعے سے, یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم پلان کریں گے کہ ہم کن لوگوں کو کیا دینے والے ہیں. بیہقی کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. کتنی بڑی بات کہی گئی کہ رمضان کے مہینے میں آپ دوسروں کا بھی احساس پیدا کریے. وہ احساس اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ میں فلاں لوگوں کو جو ہے اتنی رقم مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی ہے, ان لوگوں کا مجھے خیال رکھنا ہے, فلاں میرے رشتے دار ہیں جنہیں ضرورت ہے ان کا مجھے خیال رکھنا ہے. یہ منصوبہ بندی اگر ہوگی تب کہیں جا کر غریب اور ضرورت مندوں کا احساس میرے اور آپ کے اندر پیدا ہوگا. پھر اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ڈسپلن پیدا ہو, رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کتنا ڈسپلن ہم ہو جاتے ہیں. سحری کا وقت ہوتا ہے, 1 منٹ زیادہ ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. افطاری کا وقت جیسے ہی اذان ہوتی ہے, جیسے ہی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, ہم فوراً جو افطاری کر لیتے ہیں. کتنا ڈسپلن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے کہ یہ وقت پہ یہ ہونا ہے, یہ وقت پہ یہ ہونا ہے, یہ وقت پہ تراویح ادا ہونا ہے, اس وقت تک سحری پک جانا ہے, کھا لینا ہے. کتنا ڈسپلن آ جاتا ہے. یہ ڈسپلن اس وقت آئے گا جب آپ پلان کریں گے کہ جو اتنی رات کا اتنا وقت میں جو ہے نماز پڑھنے کے لیے, قیام اللیل کے لیے نکالوں گی اور اتنا وقت سحری کی تیاری کے لیے نکالوں گی. ورنہ خواتین کا حال یہ ہوگا کہ وہ گھر والوں کا خیال رکھنے میں ہی رہ جاتی ہیں اور ساری وہ جو رحمتیں برکتیں جو اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے جو چیز وہ چاہے اسے عطا کروں, اللہ تعالیٰ وہاں پر پوچھتے رہ جاتے ہیں اور میں اور آپ جو ہے اسی طریقے سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈسپلن ہماری زندگی میں پیدا ہو تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے رمضان کی جو ہے وہ پلاننگ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کو 5 انعامات سے سرفراز کیا گیا ہے جو مجھ سے پہلے کسی اور امت کو نہیں عطا کیے گئے تھے. پہلا انعام یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائے اسے کبھی کوئی عذاب نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات کہی گئی. کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ رمضان کی پہلی دن سے جس وقت ہم نے چاند دیکھا, معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہو گیا, وہ عاجزی آٹومیٹکلی آپ کے اندر آنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی طرف فوراً جو ہے وہ متوجہ ہو جائے. دوسرا انعام کہا گیا یہ ہے کہ فرشتے دن اور رات ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تیسری بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے خوبصورت بن جا, ان قریب وہ دنیا کے جھمیلوں سے تھک ہار کر میرے گھر استراحت کرنے کے لیے آنے والے ہیں. تصور کیجئے وہ جنت جس کے متعلق کہا گیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی ناک نے سونگا, نہ کسی زبان نے تصور کیا, نہ ہی کسی ذہن نے اس کا تصور کیا. کہا گیا اس جنت کو کہا جائے گا کہ اور خوبصورت بن جا میرے ان بندوں کے لیے جو روزہ رکھ کر آنے والے ہیں. تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے, اور اتنی محبت کے بعد بھی اگر ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تو تصور کیجئے کہ ہم کتنے جو ہے پانی میں ہیں. چوتھی چیز کہی گئی کہ یہ کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ تعالیٰ کو کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہے کہا گیا. پھر 5واں انعام کہا گیا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. مزدوروں کو کام سے فارغ ہونے پر ان کی اجرت دی جاتی ہے. یہ آخری جو رات ہوتی ہے رمضان کی, اس رات کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ جائزہ والی رات ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینہ پورا ہم ٹرین ہوئے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو جتنی ٹریننگ ہوئی تھی وہ ساری ٹریننگ ختم ہو جائے, جو بھی پلاننگ ہم نے کی تھی وہ ہم جو ہے اپنے دماغ کو بند کر لیں, اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں. ایسا نہ ہو, بلکہ جو پلاننگ چل رہی تھی اسی چیز کو جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلے جائیں. عزیز سامعین کرام, رمضان کا مہینہ اپنی پوری برکتوں, پوری رحمتوں کے ساتھ مجھ پر اور آپ پر 9 سے 10 دنوں میں سائے فگن ہونے والا ہے. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسا اس کا استقبال کرتے ہیں, کیسا ہم جو ہے اس رمضان کے مہینے کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں, کیسا اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جو ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کے ڈشز بنانے میں, فلاں جو افطار پارٹیاں کرنے میں, فلاں دعوتیں کرنے میں, فلاں اچھے کپڑے پہننے میں, عید کی تیاری کرنے میں اگر گزار دیں گے تو پھر یہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور ویسے ہی گزر جائے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ 3 دنوں پر منحصر ہے. ایک ہوتا ہے کل جو گزر گیا, ایک ہوتا ہے آنے والا کل جو شاید آپ رہیں یا نہ رہیں آپ نہیں جانتے, اور ایک ہوتا ہے آج
تو جو بھی کرنا ہے وہ آج کرو، جو پلاننگ کرنا ہے وہ آج کرو، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا حال ویسا ہو جائے جو شاعر نے فرمایا کہ آپ ادھر آئے ادھر دین اور ایمان گئے، آپ ادھر آئے ادھر دین و ایمان گئے، عید کا چاند نظر آیا تو رمضان گئے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ جو ہے عید کا چاند نظر آئے اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ رت جگے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوائے رات کو جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم رات کو جاگیں بھی اور ہم ان ساعتوں کا فائدہ بھی نہ اٹھا سکیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم صحیح طور پر منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں کہ کیسے میں اس رمضان کو، جتنے بھی رمضان گزر چکے ہیں اس کے متعلق سوچنے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم میں سے کئی سارے ایسے جنہوں نے 10 رمضان 20 رمضان 30 رمضان 40 رمضان 50 رمضان تک جو ہے ہم نے گزار لیے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان کو جو ہے بہترین رمضان بنانے کی کوشش کریں، اس رمضان کو جو ہے ہم اتنی پلاننگ کے ساتھ اس میں داخل ہوں کہ رمضان کے مہینے سے جب گزرے تو صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ تبدیلی میرے اور آپ کے اندر نظر آئے کہ واقعتاً رمضان کے مہینے نے اس بندی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور قریب جو ہے وہ لے کر آنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کی پلاننگ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے بنائے، صحیح طور پر اس مہینے میں عبادت کرنے والے بنائے، اور اس مہینے کی جتنی بھی رحمتیں اور مغفرت ہے اس مہینے میں اس کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔